بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ ہم خود اگر مسجد میں آئے بھی تو اپنے بچے کو سوتا ہوا چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے بچے کو جگا نہیں سکتے کہ اس کی نیند خراب ہوگی، وہ اسکول جائے گا تو پہلے سے اٹھے گا، تھک جائے گا۔ اور میں کہنا چاہوں گا ان ماں باپ سے جو یہاں اس مسجد میں موجود ہیں، ہم سب، کہ ہم نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے بگاڑا، اپنے نوجوانوں کو، جو بچے آج بڑے ہو گئے، ہم نے ان کو خود بگاڑا ہے، ہم نے ان کو دین سے دور کیا ہے، باہر کی صحبت نے نہیں، باہر کے ہمارے کسی اسکول نے نہیں، باہر کے بازار کے لوگوں نے نہیں، سوشل میڈیا یا میڈیا نے نہیں، دنیا نے نہیں، سب سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کو خود بگاڑا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال الله تعالى في موضع آخر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10۔ محترم اسلامی و دینی بھائیوں، حاضرین جمعہ، نوجوانان ملت اور قوم کے ذمہ داران اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، ایک مسلمان کی حیثیت سے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے شخص کی حیثیت سے ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ ذمہ داری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور اس ایمان کو آگے بڑھانا۔ مسلمان کی ذمہ داری دیگر اقوام کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اپنے دین کو محفوظ کرنے اور اس پر عمل کرنے کے متعلق، کیونکہ دیگر اقوام و ملل میں ان کا دین محفوظ نہیں، ان کے دین کے اندر بدعات، خرافات، منمانی، اوہام، اساطیر، کہانیاں، بے بنیاد باتیں، یہ سب ہوتی ہیں۔ بلکہ بعض ادیان باطلہ تو ایسے بھی ہیں کہ ان کے یہاں یہ تصور ہے کہ بندہ اپنے دھرم یا مذہب میں پیدا ہو جائے تو وہ اس دھرم کا مانا جائے گا، چاہے کچھ بھی کرے، چاہے وہ اپنے دین پر عمل کرے یا نہ کرے، انہیں بہت زیادہ اپنے دین کو بچانے کی اور اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ مسلمان کی یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، کیونکہ مسلمان کا دین محفوظ ہے اور مسلمان کے یہاں اللہ رب العالمین کی تعلیمات، اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ایمان بالغیب کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی مسجد میں آتے ہیں، یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کو اپنے سامنے رکھ کر کے ہم اسی کی
کی طرف متوجہ ہوں اور اسی سے دعائیں کریں. ہمارا رب آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے، لیکن وہ ہمیں ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، ہر جگہ ہمارے بارے میں معلومات رکھتا ہے. تو اب یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ مسلمان اپنے رب کی عبادت بھی کرے اور خالی جگہ میں، جہاں کوئی نہ ہو، سامنے کوئی نہیں. اس اعتقاد کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس اعتقاد پر مزید آگے بڑھ کر اس میں احسان کے درجے تک پہنچنے کے لیے بہت محنت چاہیے. ایسے ہی یہ حاصل نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ انسانی فطرت میں ظواہر پرستی ہے، اور انسانی تاریخ میں جو بتوں کی پوجا اور اس طرح مجسمے بنا کر کے انہیں سامنے رکھنے کی جو رسم شروع ہوئی، اس کی وجہ بھی یہی تھی ابتدائی تاریخ میں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس کے سامنے بیٹھیں، کس کی عبادت کریں. تو ان کے ذہنوں میں رب کا جو تصور تھا، خدا کا جو تصور تھا، اللہ کا جو تصور تھا، اپنے اپنے اعتبارات سے انہوں نے اپنے اپنے خداؤں کی اور اپنے عقیدے کے مطابق تصویریں بنائی، اور اس کے بعد عبادتیں شروع ہو گئی. تو مسلمان کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. اب ایک مسلمان کی ذمہ داری ایک تو اس کی ذات میں ہے کہ وہ خود کے ایمان کی پرواہ کرے، اور دوسری ذمہ داری مسلمان کی خاص کر ذمہ داران قوم اور اولیاء امور، گھر کے ذمہ دار، گھر کے بڑے، سماج کے بڑے، ان لوگوں کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے تاکہ وہ آنے والی نسلوں کو یہ دین منتقل کر سکے اور اس دین پر ویسے ہی جمے رہیں، ان کو جمانے کی کوشش کریں جیسے خود انہوں نے جمنے کی کوشش کی ہے. جیسے اس دین کو انہوں نے خود اپنایا ہے، ویسے ہی اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنی آنے والی قوم کو منتقل کریں تاکہ ان کا بھی دین محفوظ رہے. وہ بھی ہماری طرح اور ہمارے آباء و اجداد کی طرح، ہمارے اسلاف کی طرح وہ بھی دین حنیف پر قائم و دائم رہیں، اور پھر یہ سلسلہ ایسے ہی آگے بڑھتا رہے، کیونکہ یہ نعمت بہت عظیم ہے. دین کی نعمت، اسلام کی نعمت، توحید کی نعمت بڑی عظیم ہے اور بہت قیمتی ہے. جیسے ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، روزی کماتا ہے، دولت کماتا ہے، اچھا گھر بناتا ہے، آسائش کے سامان مہیا کرتا ہے بچوں کے لیے، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا، میری اولاد اس قابل بنے کہ وہ میری زندگی ہی میں اس سب کو سنبھال لے اور اس کاروبار کو آگے بڑھائے تاکہ اس کی نعمت، اس کا آرام، اس کی آسائشیں ختم نہ ہو اور وہ یا اس کی نسلیں آگے کے وقتوں میں پریشان نہ ہو. ہر انسان چاہتا ہے. ویسے ہی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سب، خاص کر وہ لوگ آج کے خطبے کے مخاطب ہیں جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں اولیاء ہیں، ذمہ دار ہیں. اولیاء سے مراد ہمارے اردو کا اولیاء نہیں، اولیاء الامور، ولی امر، ذمہ دار گھر، ذمہ دار خاندان، ذمہ دار معاشرہ، جو معاشرے کے بڑے لوگ ہیں، جو گھر کے بڑے لوگ ہیں، جو باپ ہیں، جو ماں ہیں، وہ لوگ مخاطب ہیں آج کے خطبے کے، کہ وہ خود سب سے پہلی ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ خود اسلام پر قائم و دائم ہوں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ انفسکم، خود کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. تو سب سے پہلے ذمہ دار لوگ جو خاندان والے ہیں، فیملی والے ہیں، جو شادی شدہ ہیں، سب سے پہلے وہ مخاطب ہیں. اور اس کے بعد وہ لوگ جو نوجوان ہیں اور ابھی آگے کی زندگی میں قریب میں شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی مخاطب ہیں اس کے. آج کے خطبے کے مخاطب بچے نہیں، چھوٹے بچے نہیں، نابالغ بچے نہیں، بلکہ نوجوان جو شادی کے قریب ہیں، اور وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں، جو بچے والے ہیں،
جو اولاد والے ہیں, جو بیوی والے ہیں, جو ذمہ دار ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, خبردار تم میں سے ہر شخص راعی ہے, چرواہا ہے, ذمہ دار ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ, اور تم میں سے ہر شخص سے سوال ہوگا. میرا یہ خطبہ اور یہ تقریر ایک عمومی بات نہ سمجھی جائے, ایک عام کہی جانے والی بات نہ سمجھی جائے. یہ نہ کہا جائے کہ یہاں بہت لوگ ہیں, دوسرے سب سن رہے ہیں. ہر شخص مخاطب ہے. ہر شخص انگلی رکھ کر کے, سر پکڑ کر کے اپنے آپ کو, اپنے گریبان کو پکڑیے اور سوچئے کہ یہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے. ہر شخص ذمہ دار ہے. اور فرمایا الرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ, آدمی اپنے گھر کے اندر ذمہ دار ہے اور اپنی رعایا کا اس سے سوال ہوگا. والمرأة راعیہ فی بیت زوجہا, عورت اور خاتون اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اللہ کے یہاں سوال ہوگا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, میں نے ایک اور آیت کا ٹکڑا پڑھا, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو صلاۃ کا حکم دو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اور اس پر ٹٹے رہو. یہ احکامات, یہ باتیں ہم ہمیشہ سنتے ہیں, بچپن سے سنتے آئے ہیں. آج بھی علماء پورے سماج کی برائیوں کو روتے ہیں, منبر سے یا تقریر کے مقام سے یا درس میں یا عام باتوں میں علماء قوم کو, امت کو بتلاتے ہیں. ہم خود ہماری قوم کے ذمہ دار اور احساس رکھنے والے لوگ خود اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ ہماری قوم, ہم مسلمان دین سے بہت دور ہیں. ہمارے یہاں تدین نہیں, ہم دین سے دور ہیں. ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں, ہم دین کے معاملے میں بہت جاہل ہیں. آخر سوال یہ ہے کہ ہم ان تمام امور میں رونا کیوں روتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم یہ رونا روتے ہیں کہ لوگ دین پر عمل نہیں کرتے؟ اس سوال کا جواب ہم خود تلاش کریں گے. ہمیں خود تلاش کرنا ہے. کیا ہم نے, آپ نے, ہم میں سے ہر شخص نے کیا اپنی ذمہ داری محسوس کی ہے؟ کیا اس نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے؟ کیا یہ محسوس کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پر ذمہ داری عائد کی ہے؟ اور اپنے بعد اپنے بچوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنی بیوی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی بیوی کو صلاۃ کی, نماز کی, روزے کی تلقین کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو نماز روزے کی تلقین کی ہے؟ کیا ہم نے ان کی تربیت کی ہے؟ سوال یہاں یہ ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے, اسلام پر باقی رکھنے کے لیے, عقیدہ سکھلانے کے لیے, اللہ کی پہچان کرانے کے لیے, حلال و حرام کی تعلیم دینے کے لیے ہم تیار ہیں یا ہم نے کبھی کیا ہے؟ سبحان اللہ, ہماری زندگی گھر میں جانے کے بعد ایسی ہوتی ہے جیسے ہمیں دین سے کوئی واسطہ نہیں, ہمیں اللہ سے کوئی واسطہ نہیں, اور پھر ہم آ کر کے روتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں یا علماء بیان کرتے ہیں کہ لوگوں ہمارے درمیان ہر طرح کی برائیاں ہیں, ہم دین سے دور ہیں, حلال و حرام کی ہمیں پہچان نہیں. ہماری صلاتیں, ہماری مسجدیں خالی ویران ہیں. لیکن میں اس سوال کے بعد اپنی گفتگو کے انداز کو پلٹ کر کے آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھلاؤں گا. علماء ضرور روتے ہیں, علماء ضرور تنقید کرتے ہیں, خطباء ضرور جھنجھوڑتے ہیں معاشرے کو, اور ہم خود بھی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ظاہری طور پہ بے دینی ضرور ہے, برائیاں ضرور ہیں, لیکن معاشرہ اندر سے خراب نہیں. دل کے اندر, معاشرے کے اندر, معاشرے کے ہر فرد میں دین کی طرف ہے, اور یہ معاشرہ دین پر عمل کرنا چاہتا ہے. دلیل دیکھیے, یہ مسجد, ہر شخص گھما کے دیکھے اپنی گردن کو. اس مسجد میں دل پھینکنے کی جگہ نہیں, باہر سے داخل ہونے کی جگہ نہیں. دوسرا فلور بھی بھرا ہے, اوپر بھی لوگ ہوں گے, اور خواتین کا حصہ بھرا ہے. آخر سوال یہ ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں, کون لے کر کے آیا ہے اس بھیڑ کو؟ کس چیز نے ہمیں اس مسجد میں آنے کے لیے مجبور کیا ہے؟
کون سی چیز ہے جو آج اس وقت جمعے کے خطبے میں اور ہر جمعے میں ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں؟ کس وجہ سے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہر مسلمان کو دین کی فکر ہے اور ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے توفیق کی دعا کرنی چاہیے کہ مزید ہمیں توفیق دے. اور دوسری چیز بہت کڑوی ہے، دوسرا سبب، دوسری وجہ کچھ ناگوار ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے والدین نے، چاہے بڑے ہوں تو ان کے والدین نے، بچے ہوں تو ان کے والدین نے، چاہے وہ موجود ہوں، ہمارے والدین نے ہمیں جمعہ کے دن مسجد میں آنے کی عادت ڈلوائی ہے. ہمارے باپ ہمیں مسجد میں لے کر کے آئے ہیں، تبھی ہمارا بچہ آتا ہے، ہمارا نوجوان آتا ہے، ہم خود آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جمعہ کے دن ہمارے گھر میں دین کا ماحول ہوتا ہے. ہمارے ماں باپ تیاری کرتے ہیں جمعے کی، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ہم خود تیاری کرتے ہیں بلکہ ہمارے بچے بھی، ہم بچوں کو لے کر جاتے ہیں. ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں ہمارے بچوں کو تیار کرتی ہیں اور ہمارے ساتھ کرتی ہیں کہ اس بچے کو لے جاؤ، یہ 4 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، اس کو بھی لے کے جاؤ مسجد. سوال یہ ہے، ایک طرف تو یہ اچھی چیز ہے، سوال یہ ہے کہ آخر آج ہی کے دن عصر کی نماز میں ہم کیوں نہیں آتے؟ عصر کی نماز میں ہمارے گھروں میں اہتمام کیوں نہیں؟ مغرب میں کیوں نہیں؟ فجر میں کیوں نہیں؟ دیگر نمازوں میں کیوں نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ نہ ہم خود اس کا اہتمام کرتے ہیں، نہ ہماری مائیں کرتی ہیں، نہ ہماری بیویاں کرتی ہیں، نہ ہم خود اگر مسجد میں آئے بھی تو اپنے بچے کو سوتا ہوا چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے بچے کو جگا نہیں سکتے کہ اس کی نیند خراب ہوگی، وہ اسکول جائے گا تو پہلے سے اٹھے گا، تھک جائے گا. یا اس کے برعکس زیادہ خوفناک صورتحال تو یہ ہے کہ ہمارا بچہ اسکول کے لیے تو 5 بجے اٹھ جائے گا، آج کے وقت میں بھی 6 بجے، 5:30 بجے، 5 بجے اٹھ جائے گا، لیکن صلاۃ کے لیے ہمیں اٹھانے کی نہ فرصت ہے، نہ ہمیں یاد ہے، نہ ہمیں پرواہ ہے، نہ کوئی اہتمام ہے. یہ بہت کڑوی وجہ ہے. اور میں کہنا چاہوں گا ان ماں باپ سے جو یہاں اس مسجد میں موجود ہیں، ہم سب، کہ ہم نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے بگاڑا. اپنے نوجوانوں کو، جو بچے آج بڑے ہو گئے، ہم نے ان کو خود بگاڑا ہے. ہم نے ان کو دین سے دور کیا ہے. باہر کی صحبت نے نہیں، باہر کے ہمارے کسی اسکول نے نہیں، باہر کے بازار کے لوگوں نے نہیں، سوشل میڈیا یا میڈیا نے نہیں، دنیا نے نہیں، سب سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کو خود بگاڑا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھا. نہ ہم اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر کے آتے ہیں نماز کے لیے، نہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر دین کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، نہ قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، نہ تفسیر پڑھنے کا کوئی اہتمام ہوتا ہے. بیوی اور شوہر بیٹھے ہیں اور جب ان کے درمیان اللہ انہیں بچہ دے تو وہ بچہ کچھ بڑا ہونے لگے اور جب کچھ بولنے لگے تو وہ ان کے درمیان بیٹھے اور یہ دونوں قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. گھر کے ماں باپ، گھر کے بڑے سب بیٹھ کر گھر کے اندر حلقہ بنائیں اور جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں اپنے محلے کے اور اپنے علاقے کے عالم سے ان باتوں کو پوچھیں اور دین کی تعلیم، قرآن کی دعائیں، حدیث کی دعائیں، صلاۃ کا طریقہ اور صلاۃ کے احکام، ان کی چرچا کیوں نہیں ہوتی ہمارے گھروں کے اندر؟ کس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو دین پڑھائے؟ ایک آدمی باہر کا آئے وہ گھر میں پڑھا دے یا ہم بچے کو باہر بھیج دیں وہ پڑھا دے؟ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں، ماں باپ کا کام نہیں. اس کا نتیجہ کتنا خطرناک نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ خطرناک یہ نکلتا ہے کہ ایک بچہ گھر میں پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ دین کی بات میں باہر کروں گا، صلاۃ کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات گھر میں کرنے سے جھجکتا ہے. وہ باہر کرے گا، مسجد میں کرے گا. اور یہی حال تعلیم کا بھی ہے. خیر وہ دوسرا موضوع ہے. ہم پڑھے لکھے ہو کر کے بھی اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، دوسرے سے پڑھواتے ہیں، چاہے ٹیوشن ہو یا
اسکول ہوتا کیا ہے، ہمارا بچہ بڑا ہوتے ہوتے سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ تو پڑھے ہوئے نہیں، میرے ماں باپ تو اس قابل ہی نہیں کہ وہ مجھے کچھ پڑھا سکیں، کچھ مسئلہ بتا سکیں، ذہن میں کوئی چیز پھنسی ہوگی، اشکال ہوگا، کوئی دشواری ہوگی، اس کو سمجھنے کی وہ جانتا ہے کہ میرے باپ سے کیا پوچھوں، کیونکہ اس کو عادت ہی نہیں ماں باپ سے سننے کی، ماں باپ سے سیکھنے کی، ماں باپ نے اس کو کبھی وقت ہی نہیں دیا، اسے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ماں باپ بھی یہ باتیں جانتے ہیں، چاہے وہ دین کی ہو یا دنیا کی ہو، کاروبار کی ہو، تعلیم کی ہو، اخلاقیات کی ہو۔ ہم خود اپنے گھروں کے اندر کوئی اخلاق نہیں ہوتا، کوئی ماحول نہیں ہوتا، ہمارا گھر ہم سمجھتے ہیں کہ سارے آداب سے پاک ہے، سارے اخلاقیات سے دور ہے، اخلاقیات تو باہر چلتے ہیں، اچھے آداب، اچھی باتیں، اچھے طور طریقے یہ باہر کے لوگوں کے لیے ہیں، گھر میں نہیں۔ شاذ و نادر ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کے اندر ایک اچھا ماحول، اچھے آداب سکھلاتے ہیں اور انہی سے خیر باقی ہے، ورنہ ہمارا ماحول تو یہ ہے کہ نہیں، آداب و اخلاق باہر، گھر میں نہیں، گھر میں آزاد رہو۔ اور معاف کیجیے گا، اس کے نتیجے میں ہماری اولاد، ہمارے بچے یہ معصوم نعمتیں اور یہ معصوم امانت ہے، یہ امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، ہماری ملکیت نہیں کہ جیسے چاہے تصرف کریں، بلکہ یہ اللہ نے ہمیں امانت دی ہے، ہمارا امتحان لیا ہے، اور اس امتحان میں ہم ناکام رہتے ہیں، ہم غافل رہتے ہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور جب وہ بڑے ہونے لگیں تو ان کو ان کی عمر کے اعتبار سے ان کو وہ باتیں سکھلائیں جو باتیں وہ غیروں سے سیکھتے ہیں، باہر سے سیکھتے ہیں، ہم دین کے آداب سکھلائیں، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں سے دور، ہمارے بچے ہم سے دور، گھروں میں کوئی میٹنگ نہیں، گھروں میں کوئی وقت نہیں جس وقت میں سارے لوگ بیٹھیں اور کھل کر کے دین کی باتیں کریں، اپنی باتیں رکھیں۔ وہ تربیت کے اور دوسرے مقاصد ہیں جن میں ایک باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ دوستانہ سلوک رکھے، دوستانہ انداز رکھے، جس میں وہ اپنے بیٹے کی ساری باتیں سنیں، بجائے اس کے وہ غیروں کے ساتھ دوستی کرے۔ باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنا دوست بنائے تاکہ غلط لوگوں کی صحبت میں نہ پڑے، اپنے ساتھ کاروبار میں لے کر جائے، اپنے ساتھ اس کو تعلیم کے بعد اپنے ساتھ رکھے تاکہ وہ دوسروں کی صحبتوں سے بچے، اور جو اچھی صحبت ہے، اچھے لوگ ہیں، ان صحبتوں میں ڈالے۔ حضرت جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں، كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم ونحن غلمان حزابرہ ونحن فتیان حزابرہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کرتے تھے اور ہم ابھی نوجوان تھے۔ غلام حزور عربی زبان میں کہتے ہیں جو ابھی جوان ہوا ہو، مضبوط مستحکم ہوا ہو، تو نوجوان تھے ابھی ہم، اور ہم اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے۔ فتعلمنا الایمان قبل القرآن، ہم نے ایمان سیکھا قرآن سے پہلے۔ کیا مطلب؟ ہم نے ایمان کیا ہے، اللہ رسول کیا ہے، توحید کیا ہے، عقائد کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ دین اسلام کو سیکھا۔ کس سے؟ قرآن سیکھنے سے پہلے۔ ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ فازددنا به ایمانا، تو ہم قرآن سیکھ کر ایمان والے، مزید ایمان ہمارا بڑھ گیا۔ ہمارا کیا طریقہ ہے؟ ہمارا طریقہ ابن ماجہ کی روایت ہے، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خود تو کچھ نہیں سکھلائیں گے، نہ ایمان کی باتیں، نہ عقیدے کی باتیں، نہ توحید کی باتیں، نہ آخرت کی باتیں، بلکہ بچے کو لگا دیں گے ٹیوشن پڑھانے کے لیے، اور بچے کو دوسرا انسان آئے گا اور وہ صرف اپنی ڈیوٹی پوری کر کے پڑھا کر چلا جائے گا۔ ہم قرآن پڑھنا تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کے معانی، قرآن کے حلال و حرام، قرآن کے فوائد، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مستدرک حاکم کے اندر، اور مستدرک حاکم میں انہوں نے شیخین کی شرط کے مطابق قرار دیا۔ فرماتے عبداللہ بن عمر، وَلَقَدْ مَرَّ عَلَيْنَا بُرْحَةٌ مِّنَ الدَّهْرِ اور مِّن دَارِنَا، ایک زمانہ گزرا ہے ہمارے اوپر۔ عبداللہ بن عمر بھی صغار صحابہ میں سے ہیں، چھوٹے صحابہ میں سے، تو فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس ہوتے تو ہم پہلے ایمان سیکھتے، ہم دین کی باتیں سیکھتے، قرآن سیکھنے سے پہلے ہم ایمان سیکھتے، اور قرآن کے حلال و حرام کی متعلق آیت نازل ہوتی، سورت نازل ہوتی۔ وَكَانَتِ السُّورَةُ تَنزِلُ عَلَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورت اللہ کے نبی کو کرتی تھی، تو ہم اس سورت کو، اس کے حلال و حرام کو پہلے جانتے تھے، اس کے بعد پھر ہم قرآن کو جانتے تھے۔
تو یہ طریقہ تھا صحابہ کا. میں یہاں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اقتباس، ان کی کتاب تحفۃ المولود باحکام المولود، بڑی پیاری کتاب ہے جس میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سماج کے اندر پائے جانے والے حالات کے متعلق پہلے سے تنبیہ کی ہے کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے. فرماتے ہیں باپ کا فرض ہے وَيُجَنِّبُهُ فُضُولَ الْكَلَامِ، اپنے بچے کو بچائے فالتو باتیں کرنے سے، تربیت ڈالے اس کی کہ بیکار کی باتیں نہ کیا کرے. وَالطَّعَامِ، فضول قسم کا کھانا، اضافی کھانا، ضرورت سے زیادہ کھانا کھلانے سے اس کو بچائے. فالتو کھانا، پیٹ بھر لے گا فالتو تو اس کے برے نتائج ہوں گے. والمنام، اور بیکار کے وقت میں فالتو کی نیند، زیادہ سونے سے اس کی عادت بچائے، زیادہ دیر تک نہ سوئے. ہمارے بچے رات میں سو جائیں، اگر پڑھنے کا جانے کا دن نہ ہو، چھٹی کے ایام ہو، تو ہمارا بچہ صبح کو روزانہ تو 6 بجے اٹھتا ہے جو کہ اسکول جائے گا، لیکن پھر 10 بجے اور 11 بجے اٹھے گا، کوئی اسے کچھ منع کرنے والا نہیں. تو فرماتے ہیں کہ زیادہ سونے سے اس کو بچائے. وہ مخالفت الآثام، اور گناہوں میں پڑنے سے بچائے، اس پر نظر رکھے کہ بچہ گناہ میں نہ پڑ جائے. فرماتے ہیں کہ کیونکہ ان سب فضولیات میں اگر پڑے گا تو سب سے بڑا خسارہ ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ فضول چیزیں اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیں گی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَيُجَنِّبُهُ مَزَارَ الشَّهَوَاتِ، اور شہوت کے نقصانات، شہوت کے پیچھے بھاگنے اور اس کے نقصانات سے بچائے. جب بچہ نوجوان ہونے لگے تب اس کی تربیت کرے اور ایسی چیزوں میں پڑھنے سے بچائے. اس کے بعد فرماتے ہیں بہت ہی توجہ سے سننے والا کلام ہے. فرماتے ہیں وَكَمْ مِمَّنْ أَشْقَى وَلَدَهُ، کتنے باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو برباد کر دیا، بدبخت بنا دیا، دنیا اور آخرت سے محروم کر دیا. بہت سارے باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو برباد کر دیا. وَفَلِذَتَ كَبِدِهِ، اپنے جگر کے ٹکڑے کو برباد کر دیا. فی دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں. فرمایا کیسے؟ بے اہمالی ہی، اس کو چھوڑ کر، لاپرواہی کی وجہ سے. وہ ترک تعدیبی ہی، اس کو ادب نہیں سکھلایا، اس کو ادب سکھلائے بغیر چھوڑ دیا. وہ اعانتی علی شہواتی، اور بچے نے جو مانگا اس کو دے دیا، اس کی خواہشات پوری کر دی، شہوتیں پوری کر دی. اچھی چیز ہو، بری چیز ہو، حلال ہو، حرام ہو، سب پوری خواہشات پوری کرتے رہا. وہ باپ اپنے بچے کو تباہ کر رہا ہے. امام نے قیم فرماتے ہیں، فرمایا وَهُوَ بِذَلِكَ يَزْعُمُ، اور بدقسمتی تو یہ ہے کہ وہ باپ یہ سمجھتا ہے، یہ گمان رکھتا ہے کہ میں یہ کر کے انہو یکرمہ، کہ میں اپنے بچے کی تقریب کر رہا ہوں، اس کی عزت کر رہا ہوں، اس کو بہت زیادہ نواز رہا ہوں، اس کا احترام کر رہا ہوں. وقت اہانہ، حقیقت میں وہ اپنے بچے کی بے عزتی کر رہا ہے. اس کی خواہشات پوری کر کے، اس کو چھوڑ کر کے، اس کی حق طلب کو پوری کر کے بچے کی عزت نہیں، بچے کا احترام نہیں، بلکہ بچے کو تباہ کرنا بے عزتی ہے. فرمایا وَيَرْحَمُهُ، وہ سمجھتا ہے کہ میں بچے پر رحم کر رہا ہوں، شفقت کر رہا ہوں. وقت ظلمہ، حقیقت میں وہ اس پر ظلم کر رہا ہے. باپ اپنے بچے پر ظلم کر رہا ہے اگر اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے. فرمایا فَفَاتَهُ انتفاعه بِوَلَدِهِ، تو پھر کیا ہوگا کہ اس باپ کا بچہ جب بگڑے گا تو پھر یہ باپ خود اپنے بچے سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وَفَوَّتَ عَلَى وَلَدِهِ حَظَّهُ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور خود اپنے بچے کو دنیا اور آخرت کے فوائد سے محروم کر دے گا. پھر کیا کہتے ہیں آخری بات، وَإِذَا اعْتَبَرْتَ الْفَسَادَ فِي الْأَوْلَادِ، اگر تم آج اپنے زمانے میں کہتے اگر تم اولاد یعنی بچوں کے برباد ہونے اور ان کے خراب ہونے کی صورتحال پر غور کرو اور عقل سے اعتبار کرو، رأیت عامتہ من قبل الآباء، تو تم زیادہ تر خرابی پاؤ گے کہ باپ کی وجہ سے تباہ ہوا. ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں اور اپنے بچوں کو صحیح اسلامی تربیت پر لائیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو آپ سب ہم جانتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز
रहमत अल्लाह अलैह जब छोटे थे तो उनके बाप अब्दुल अजीज बिन मरवान ने मदीना में एक बहुत बड़े इमाम थे सालेह बिन कैसान, उनके पास अदब सिखलाने और उनकी तरबियत करने के लिए तालीम के तौर पे उनके पास जिम्मेदार बना के छोड़ दिया था। और उमर बिन अब्दुल अजीज छोटे से थे, सलात की पाबंदी करते। एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह सलात में लेट हो गए, देर से नमाज में पहुंचे। तो सालेह बिन कैसान जो उनके मुरब्बी थे उन्होंने पूछा कि उमर क्या बात है, आज नमाज में लेट हो गए? तो कहा कि खादिमा जो मेरे बालों की कंघी करती है उसने मुझे लेट कर दिया, कंघी बहुत देर में की तो बाल सवार के फिर मैं आया। इस पर सालेह बिन कैसान ने शहजादा अब्दुल अजीज बिन मरवान को, उनके बाप को खत लिखा और कहा कि तुम्हारा बेटा लेट हो जाता है नमाज में, खादिमा ने लेट कर दिया और देर में बालों को संभाला। तो अब्दुल अजीज ने लिखा और कहा कि सालेह बगैर बात किए हुए, कुछ बोले बगैर उमर के पास जाओ और उस वक्त तक मत बोलना जब तक कि उसके बालों को छील ना, उतारो बाल। जिस बाल की कंघी करने से सलात में देर होती हो उस बाल को उतार के रखें। और मुजाहिद बिन जबर मक्की एक बहुत मशहूर ताबई है, कहते हैं कि मैंने देखा एक सहाबी को, अहद असहाब नबी, एक सहाबी को देखा कि अपने बेटे से उन्होंने पूछा कि बेटे क्या तुमने नमाज पढ़ ली जमात के साथ? तो बेटे ने कहा जी अब्बा जान मैंने पढ़ ली। तो कहा कि पहली तकबीर ऊला पाई थी, अगर तकबीरतुल ऊला, तकबीर तहरीमा, तकबीर ऊला पाई थी जमात में? कहा नहीं मेरी तकबीरा छूट गई, तकबीर तहरीमा छूट गई, बाद में जमात में पहुंचा। फरमाया लमा फातका मिन अस्सलाह खैरुन मिन मिअति नाक़तिन सूदिल उयून, के अल्लाह की कसम तकबीर तहरीमा छूटने से जो तुम्हारा अजर फौत हो गया वो अजर 100 काली आंखों वाली ऊंटनियों से अफजल है। साहबे किराम का तरीका था, सलफ की ये तरबियत थी। जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों की तरबियत के बारे में संजीदा हों, सीरियस हों और अपने बच्चों को गले लगाएं और उनकी तरबियत खुद करें। सलात की उनकी आदत डलवाएं, उनको अपने साथ सुबह में उठा कर लाएं, हर सलात में अपने साथ लेकर के आएं। और उसके साथ साथ जो बच्चे छोटे हैं, नासमझ हैं, उनको सलात पढ़वाने के बाद उनको इनामात भी दें ताकि उनका शौक बढ़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही माने में अपने बच्चों की तरबियत करने की तौफीक दे और सलफ के तरीके के मुताबिक हमें तरबियत करने की तौफीक दे। जब तक इस दुनिया में रहें, इस्लाम पर कायम रहें और जब हमारा खात्मा हो तो दरूद सुन्नत पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम।